لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی حقیقت ہے نا، پیچھے دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وقتی کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کے بغیر نا ہم صرف دنیا کا جو ایک اپیرنس ہے نا ہمارے سامنے، ظاہری پہلو ہے، ہمیں صرف وہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم نفع نقصان کا پیمانہ اسی کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اصل جو پیمانہ نفع نقصان کے وہ صرف ظاہریت پہ نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت پر ہے، اور وہ حقیقت ہمیں نظر نہیں آ سکتی جب تک ہم قرآن کی نظر سے نہیں ان ساری چیزوں کو سمجھتے۔ آپ دیکھیں جیسے یہ سارے کانسیپٹس جس کو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، صبر کرنا، معاف کر دینا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دینا، توکل کرنا، اور رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا، ہجرت کر جانا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ہم ان سب کا دنیاوی پہلو دیکھیں تو کیا ہے؟ ہم سب جگہوں سے ہمیں کیا فیڈ دی جا رہی ہے، ہمارے مائنڈ میں کیا کانسیپٹ بٹھایا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج کی آیات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح میاں بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ اسی کا ظاہری پہلو دیکھ لیں کہ دنیا میں اب کیا کانسیپٹ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں، اور جو ایکول رائٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جو رول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل میں مرد اور عورت کا رکھا وہ اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آج ہمیں دنیا ان کا رول کیا دکھا رہی ہے، اور کس چیز کو چھوٹا کیا جا رہا ہے لوگوں کی نظروں میں، یہی اس جنگ کا باعث بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک عورت کا جو رول ہے، جو ایک عورت کا کردار ہے، چاہے وہ ماں بننا ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہونا ہے، اس کو ایک چھوٹی چیز سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک محفل میں ہیں اور ہر کوئی ساری خواتین ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں اچھا آپ کیا کرتی ہیں، اچھا آپ کیا جاب کرتی ہیں، اب ایک عورت کے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اپنے گھر کی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر وہ گھر میں وہ کسی جاب پہ نہیں جاتی ہے، اور وہ کیسے لوگوں کو کانفیڈنس سے کہے گی کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں؟ تو کیوں؟ کیونکہ معاشرے نے ہمارے سامنے دنیا کا ظاہری پہلو کیا ہے کہ آپ تو تب تک آپ کی کوئی معاشرے میں کوئی وقت نہیں ہے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ ایز اے وومن کوئی کیریئر اورینٹڈ وومن ہے، اور آپ فلانی کمپنی میں فلانی پوسٹ پہ آپ جاب کرتی ہیں۔ یہ ظاہری پہلو ہے، یہ ظاہری اٹریکشن ہے، اور پھر اس میں پھر مقابلہ ایک مردوں کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے، یہ ظاہری پہلو ہے، اور بڑی چیزیں اٹریکٹیو لگتی ہیں، بڑی لاجیکل لگ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے عورت کا ایز اے ہاؤس وائف جو کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، چاہے وہ گھر کی صفائی ہے، گھر کو آرگنائز کرنا ہے، گھر کو ڈسپلن کرنا ہے، بچوں کو نہلانا دھلانا، ٹائم پہ کھانا دینا، ان کو سلانا۔ تو ایک عورت کو کانسٹنٹلی کیا پیغام مل رہا ہے معاشرے سے، اس کا ظاہری پہلو کیا پتا چل رہا ہے؟ او ہو تم نے تو زندگی ضائع کر دی، وہ فلاں کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اتنے لاکھوں کی وہ تنخواہ لیتی ہے، تبھی تو اس کا جدھر دل چاہتا ہے وہ ہالیڈے پہ بھی جا رہی ہے، اچھے سے اچھا کپڑا بھی پہن رہی ہے، اور میں نے کیا کیا، پڑھ لکھ کے چولہے میں ڈال دیا۔ اور یہ کانسٹنٹ جب میسیجز لوگ سنتے ہیں تو وہ خود پہ ہی ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط کر رہی ہوں۔ اور میں نے خود پرسنلی کچھ ایسے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے یہ بات یہ ایکسپیرینس مجھ سے خود شیئر کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں کانسٹنٹلی ہر طرف سے ہی سنتی ہوں کہ تم نے ڈاکٹر بن کے اپنی ڈگری کو ضائع کر دیا ہے، تو میں خود ایک اندر سے الجھن کا شکار ہو گئی ہوں، مجھے ڈپریشن ہونے لگا ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے ڈپریشن کے، وہ واقعی میں بہت انہوں نے اسٹرگل کیا اس چیز سے خود کو باہر نکالنے کے لیے کہ مے بی آئی ایم رانگ۔ تو جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے وہ اتنے امپاور کر، یعنی آپ کو اتنا زیادہ اس بات میں لے آتے ہیں کہ آپ اپنے وہ جو آپ نے ایک قوت ارادی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں میری پہلی ذمہ داری ایز اے مدر بچوں کی پرورش ہے، اور اس وقت میرے بچوں کو سب سے زیادہ میری ضرورت ہے، اور میں نے ان کی پرورش پہ دھیان دینا ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک ڈگری موجود ہے، وہ ضائع نہیں ہوگی، جب میں اس فرض سے فارغ ہو جاؤں گی تو میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں۔ تو اتنے قوت کے ساتھ جو آپ نے ارادہ کیا، وہ چار لوگوں نے باتیں کر کے آپ سے وہ آپ کے وہ اعتماد لے لیا، اور اب آپ خود پہ ہی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کام ٹھیک بھی کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ ظاہری پہلو ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون گھر میں رہتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور ہم نے اس کو سمجھ لیا، یعنی اس کو اپنے شان کی گئے سمجھ لیا، وہ کوکنگ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کوکنگ کیا، میں تو کبھی کچن کی شکل ہی نہیں دیکھی، یہ ظاہری پہلو ہے۔ اس میں کون سی خاص بات ہے کہ اگر ایک عورت کو گھر میں کھانا بنانا نہیں آتا، روٹی بنانی نہیں آتی،
میری ساس بڑا ایک پیارا جملہ بولتی ہیں، کہتی ہیں جن گھروں میں خواتین کے کچن آباد نہیں ہوتے نا، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک کانسیپٹ ہے جو وہ اکثر ذکر کرتی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل اس چیز کو فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے. ہم تو باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں، ہم تو گھر میں کچھ نہیں بناتے. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک ظاہری پہلو ہے جو آپ کو کانسٹنٹلی باہر سے فیڈ کیا جاتا ہے. ہمیں وہ چیز ویسے ہی دکھنے لگتی ہے کہ ہاں بس یہی ہے اصل میں. اور جو چیز ہمیں چھوٹی کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک عورت کا کام ہاؤس وائف بننا، او بچے پالتی ہو، اچھا کوئی جاب نہیں کرتی ہو، ہائے اللہ تو تم سارا دن کیا کرتی ہو، کھانا ہی بناتی رہتی ہو، ہائے تو تم تنگ نہیں ہوتی ہو. اور ہم بھی کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں میں تو سارے میں کہاں رہ رہی ہوں اور دنیا کہاں پہ رہ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان سب کا جو درست کانسیپٹ ہے وہ قرآن کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. اور نہ صرف سمجھ آتا ہے بلکہ ایک یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزار سکتے. تو یہ دو بالکل الگ الگ لینزز ہیں، ایک دنیا کا لینز ہے اور ایک آخرت کا لینز ہے. ہم جب ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کلرز ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب سن گلاسز پہنتے ہیں تو آپ کو سب کچھ کیسے نظر آنے لگتا ہے؟ ڈفرینٹ نظر آتا ہے نا. تو اسی طریقے سے جب تک دنیا کا لینز ہم نے پہنا ہوا ہوتا ہے نا، ہمیں وہی چیز بالکل ایک دوسری طریقے سے نظر آتی ہے. لیکن آخرت کے لینز سے سیم چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اس کا کچھ اور پرسپیکٹو نظر آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. اور اس کے بارے میں حسن کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے. یعنی دنیا کے بارے میں ایکسپرٹیز لوگوں کی کس حد تک ہے کہ آپ ایک ناخن سے جب اس سکے میں، اس کوائن میں گولڈ کی آواز آتی ہے نا، اسی سے وہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے گرام کا ہے. دنیا کے معاملات میں اتنے شارپ، اتنے کلیور، اتنے انٹیلیجنٹ، اتنی ایکسپرٹیز ان کی ہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں نماز جو قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، حساب کتاب میں پہلا سوال ہے، اسی کے بارے میں ہم لا علم ہے. درست ادائیگی نہیں آتی، درست الفاظ نہیں آتے. پھر اس کے بارے میں احکامات ہیں، سجدہ سہو ہے پتہ ہی نہیں ہے ادا کیسے کرنا ہے. یا اسی طریقے سے دعائے قنوت ہے، تو اس کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وتر کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. طہارت کے مسائل انہی سے غافل ہیں. ہم خواتین ہو کے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ حیض نفاس کے مسائل ہیں یا جنابت کے بعد کے غسل کے مسائل ہیں. لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا، پہلے غفلت میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد شرم سے ہی کسی سے نہیں پوچھتے ہیں. تو یہ آخرت کے بارے میں اتنی غفلت، اور اصل جو زندگی ہے وہ اسی پہ بیس کرے گی کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کتنی آخرت کے مطابق ہے، کیونکہ اسی کے مطابق ہمارا پھر انجام ہوگا. پھر آپ دیکھیں صف کے مسائل، مسجد ہم چلے جاتے ہیں ہمیں صف کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور صفوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور اگر کسی کو علم نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ مل کے صف کو درست کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی آپ کو گھور گھور کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کیوں ہلایا جا رہا ہے ہماری جگہ سے، کیونکہ علم نہیں ہے نا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ آخرت سے متعلق ہیں، ان کی بیسکس نہیں پتا. لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھ لیں، ہر چیز کی ایکسپرٹیز ہم نے حاصل کی ہوئی ہے. مال ہے، مالدار ہیں، زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتا کہ ہمیں کیسے دینے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور بہت خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا. یعنی کلیئرلی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں. اب ہم خود ہی اس سے غافل ہوں کیونکہ ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں اور ہم ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں، اسی پیمانے پہ تولنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے تو پھر ہم آخرت سے غافل ہیں. ورنہ علم سے تو سب کچھ بتا دیا گیا کہ کس عمل سے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، کون سے اعمال انسان کو جنت کے قریب کر سکتی ہے اور کون سی وہ چیزیں جو جہنم کے قریب کر سکتی ہیں.